اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ فصل ثانی تھی ناسخ اور منسوخ کی معرفت کے بیان میں۔ علم تفسیر میں مشکل مقامات سے وہ مشکل مقامات کے جن کے مباحث کثیر ہیں، جن میں اختلاف واسع ہے، وہ ناسخ اور منسوخ کی معرفت ہے۔ اور اس میں جو مشکل پیش آئی ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ نسخ ہوتا کیا ہے، ناسخ منسوخ تو بن گئی نہتے، نسخ کیا ہے؟ نسخ اس میں متقدمین متاخرین نے جو تعریفیں کی ہیں نا نسخ کی، اس میں اختلاف ہے، اس وجہ سے یہ صعوبت پیدا ہوئی۔ تو متقدمین کے نزدیک نسخ کا معنی کیا ہے؟ والذی وضح لنا باستقراء کلام صوت زبر الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ في معناه اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بمعنى المصطلح الأصولي، فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض أوصاف الآية بآية أخرى سواء كان ذلك ببيان انتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير متبادر إلى غير المتبادر۔ اگے پڑھیا نا پورا کر نہ کہ بچکار نہ کھلو، پورا کر سارا ان کے عام او ببیان الفارق بین المنصوص و بین ما قیس علیہ ظاہرا او بازالة عادة من العادات الجاہلیة او برفع شریعة من الشرائع السابقة۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ شے جو واضح ہوئی ہے ہمارے لیے صحابہ پاک تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کلام کے استقراء کے ساتھ، کلام کے استقراء الامور تتبعها لمعرفت احوالها و خواصها، خلاصہ جائزہ لینا کہ ان کے کلام کے استقراء سے جو بات واضح ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ صحابہ پاک تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم استعمال کرتے تھے نسخ کا لفظ اس کے لغوی معنی میں، اس کے لغوی معنی میں کیا کرتے تھے؟ کس کو؟ اگر ٹر دیں ہاں تھوڑا جا ٹل دیو، اگر ٹر دیں ہاں کہ کیا کرتے تھے وہ لفظ ہے نا نسخ، نسخ جہاں ہوگا نا جس آیت کے پھر تب بھی ناسخ منسوخ بنے گا نا، بچ کو نسخ والا تعلق ہوئے گا، تو نسخ کے لفظ کو وہ اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اب لغوی معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ لغوی معنی ہے ازالۃ شیء بشیء، لغوی معنی ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ازالہ، ایک شے کا ادوں ویخ ایتھے مٹی پئی ہوئے نا تے کپڑے نال انج کرنا، اے بھی نسخ ہے، اے بھی
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੰਡਣਾ, ਇਹ ਵੀ। تو ازالہ تو ایک شے کے ذریعے ایک شے کا یہ کیا ہے؟ نسخ ہے جی۔ یعنی ہماری تتبع شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ہے کہ قدما نسخ کو اس کے وہ کیا ہیں؟ ایک شے دے ذریعے دوسری شے نو زیل کرنا، پورا ادھا پونا اندے نال کو مٹی جھاڑنی، کچھ بھی کرنا، وہ انسانی نسخ ہے۔ نہ کہ بمانا مصطلح الاصولیین، اصولیین کے نزدیک جو نسخ ہے نا، اصولیین اصول فقہ والے، اس معنی میں متقدمین نسخ کو استعمال نہیں کرتے تھے، نسخ کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ سنیں جی جی او تھلے ویکھو نا، النسخ عند الاصولیین دسدا پہ بیان حکم شرعی کے انتہا کا بیان بے طریق شرعی متراخ عنہ، یہ ہے حکم شرعی کے کا انتہا بیان کرنا شرعی طریقے کے ساتھ کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ پہلے سے متراخی ہو، پہلے سے پڑھے اصول فی نور اصول شاشی بچ بھی، نور نوار بچ بھی، اسامی بچ بھی، حتیٰ کہ نہیں جائز ناجائز ہو امتثال اس کا۔ اب اس طرح اس کے حکم کی انتہا کہ اب اس پر عمل جائز نہ ہو، تو پہلا بن گیا جس حکم شرعی کی انتہا بیان ہوئی ہے وہ بن گیا، اور جس شرعی حکم شرعی بے طریق شرعی کے ساتھ اس کی انتہا بیان کی یہ بن گیا۔ باب عبارت نخرا وہ یہ ہے کہ نسخ کیا ہے؟ خطاب جو دلالت کرے حکم ثابت کے ارتفاع پر، جو حکم پہلے ثابت تھا نا وہاں پر دلالت کرے کون؟ خطاب جو دال ہو حکم ثابت کے، لیکن کس کے ساتھ؟ خطاب جو ثابت تھا کس کے ساتھ؟ خطاب متقدم کے ساتھ، خطاب متقدم کے ساتھ جو حکم تھا، بعد میں خطاب آئے جو دلالت کرے کہ اب یہ حکم ختم، اب یہ آگے سمجھیں، یہ تعریف چل رہی ہے متاخرین کی کہ پہلا حکم ختم۔ لو لا ہو لکان ثابتم بہی، اگر وہ نہ ہوتا یعنی دوسرا نہ آتا، دوسرا خطاب نہ آتا تو پہلا خطاب ثابت ہوتا، مع تراخی ہے عنہ، باوجود ہے کہ دوسرا خطاب پہلے خطاب سے کیا ہو؟ متراخی ہو۔ دونوں تعریفوں کا مغز یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ منسوخ نہیں باقی رہتا حکم اس کا کسی وجہ میں، کسی وجہ سے بھی اس کا حکم باقی، اور نہیں ہوتا اس کے لیے محمل محامل سے بھی، وہ بالکل ختم، بالکل، اور نہیں جائز عمل کرنا اس پر کسی وقت میں اوقات سے، سمجھ گئے ہو؟ اے شابہ سے۔ پس معنی نسخ کا عندہم عندہ او ازالہ تو بعض اوصاف الآیات بآیت اخری تھلے، فالنسخ عند المتقدمین مطلق تغییر، وہ جو طاری ہو کس پر؟ مطلق تغییر، متاخرین کے نزدیک بالکل منسوخ ختم، بالکل بالکل کسی وجہ سے بھی عمل نہیں ہے، لیکن متقدمین کے نزدیک
کہ اس کی کیا ہے مطلق تغییر، کیا کوئی بھی تغییر ہو جائے پہلے حکم میں دوسرے حکم کے ذریعے تو یہ دوسرا ناسخ پہلا منسوخ، اگرچہ پورا وہ پہلا منسوخ نہ ہو، جس وجہ سے بھی ہو گیا نا وہ کیا ہے۔ تو اب یہ متقدمین کے نزدیک جو نسخ کی ساری صورتیں ہیں نا وہ بیان ہو رہی ہیں، متاخرین کے نزدیک تو بات ہی ختم ہے نا کہ منسوخ بالکل اس پر عمل نہیں ہے کسی وجہ سے، مکمل وہ حکم ختم۔ یہ متقدمین کے نزدیک، پس معنی نسخ کا ان کے نزدیک، ان کے نزدیک بعض آیت کے بعض اوصاف کا ازالہ بآیت اخری، ایک آیت کے ذریعے پہلی آیت کے ساتھ جو چیز ثابت ہے نا دوسری آیت کے ساتھ پہلی آیت کے بعض اوصاف کا بعض اب آگے سواؤن کانا سے آخر تک سنیں، برابر ہے کہ ہو وہ ازالہ بے بیان انتہاء مدت العمل، کہ عمل کی مدت کی انتہا بیان کرنی کہ پہلے پر عمل ختم۔ متاخرین کے نزدیک یہی ہے، کن کے نزدیک کہ عمل کی مدت ختم، یا پہلی جو آیت تھی اس سے ایک معنی سمجھ آ رہا تھا، معنی متبادر جو ظاہر تھا، دوسری آ گئی، یا کلام کے پھیرنے کے ساتھ معنی متبادر سے غیر متبادر کی طرح دوسری آیت نے آ کر بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ بھی متاخرین کے نزدیک پہلی آیت، کیونکہ وصف میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، کہ وہ متبادر سے پھیر دیا کدھر، تو متقدمین اس کو بھی ناسخ منسوخ کہتے تھے۔ اب اس اعتبار سے بھی آیات ناسخ منسوخ بنے گی، جبکہ متاخرین کے نزدیک یہ آیتیں آپس میں ناسخ منسوخ نہیں ہیں، کیونکہ پہلی کا حکم ختم نہیں ہوا، حکم اس کا باقی ہے، صرف اس کو متبادر معنی سے پھیرا ہے۔ او بے بیان کون القید اتفاقیاً، پہلے حکم کے ساتھ ایک قید ہے، پہلے جس سے سمجھ آیا کہ یہ قید احترازی ہے، دوسری آیت آئی جس نے یہ بتایا کہ یہ جو پہلے حکم کے ساتھ قید ہے یہ اعتراضی نہیں ہے، اتفاقی ہے، اس کے ذریعے کسی کو نکاح، قید اعتراضی جس کے ذریعے کسی کو نکالا جاتا ہے، کسی کو نکالا بلکہ یہ اپنے عموم پر باقی ہے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے۔ یہ بھی متقدمین کے نزدیک، متاخرین کے نزدیک یہ، تو ایتوں میں فرق پڑ گیا نا، دھیان کرے آگوں پھر اگلی گل واضح ہو جائے گی جی۔ اور یہ چل رہا ہے ازالہ تو بعض اوصاف الآیات بآیت اخری کے نقشے چل رہے ہیں، او بے تخصیص عام، پہلے حکم عام تھا، دوسری آیت آئی اس نے آ کر بتایا کہ یہ پہلا حکم عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، بلکہ یہ تب پہلا حکم ہے باقی، ختم نہیں ہوا، صرف اس کا عموم ختم ہوا ہے، خصوص کی طرف آ گیا ہے۔ تو متقدمین کے نزدیک یہ، متاخرین کے نزدیک کیونکہ پہلے کا حکم باقی ہے، دسے نہیں کہ بالکل اس کا حکم باقی نہ رہے، یہ متاخرین کے نزدیک، تب پھر آیتوں میں فرق پڑ گیا۔ اچھا، او بے بیان الفارق بین المنصوص و بین ما قیس علیہ ظاہراً، یا منصوص ہے نا، منصوص اس پر ظاہراً کوئی اور قیاس کیا گیا ہے، ظاہراً وہ یہ مجتہدین والا قیاس نہیں، مجتہدین والا قیاس نہیں، یعنی اس آیت سے سمجھ آ رہا تھا یہ شاید فلاں 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 کو بھی شامل ہے، تو دوسری آیت آ کر فرق کر دے کہ یہ جو منصوص ہے، یہ جو آپ کو جس میں یہ منصوص ہے صرف انہی کو شامل ہے،
ظاہراً جو اس پر قیاس ہو رہے ہیں وہ اس کے تحت داخل نہیں ہے، یہ عموم کی تخصیص نہیں ہے، یہ اور چیز ہے، تو یہ بھی متقدمین کے نزدیک ہے، کیونکہ وہ منصوص پر جو ظاہراً قیاس ہو رہا تھا دوسری آیت نے بتایا کہ فرق ہے، کیا ہے؟ یہ اس پر قیاس نہیں ہو سکتا جی، تو یہ بھی او بے ازالت عادت من العادات الجاہلیت، جی کہ آیت آئی اس نے آ کر جو جاہلیت کے زمانے کی عادات تھیں اس کسی عادت کا ازالہ کیا، کسی تو اس کو بھی یہ ناسخ کہتے ہیں، یہ جو آیت نے آ کر ازالہ کیا ہے جی، یہ بھی کیا ہے؟ ناسخ ہے، متاخرین کے نزدیک نہیں ہے۔ او برفع شریعت من الشرائع سابقہ، کہ آیت کے ذریعے سابقہ شرائع کا جو رفع ہے، جو اس کو بھی متقدمین متاخرین کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے، پڑھے آج اصول فقہ میں یہ نسخ نہیں ہے، سنیں جی، کیونکہ یہ ہمارے بھی متاخرین کہتے ہیں شریعت یہ ابتداءً نازل ہوئی ہے جی، سابقہ شریعتیں جو ہیں وہ ان کو اس کے لیے ناسخ منسوخ جو معنی مشہور ہے ان کے نزدیک اس کا حکم بالکل ختم وہ معنی نہیں ہے، سنیں ہی تو اگر بالکل حکم ختم ہو تو وہ بن بھی سکتا ہے، پڑھے جی او دیکھو نا، اور شریعت یعنی قانون اور حکم من الاحکام، تو یہ ہے متقدمین کے نزدیک نسخ کا معنی، جن میں بعض صورتیں متاخرین کی بنتی ہیں بعض نہیں بنتی ہیں، تو یہ ساری صورتیں اس اعتبار سے ناسخ منسوخ آیتیں زیادہ ہو گئی ہیں، کیا ہو گئی ہیں؟ اور متاخرین کے نزدیک صرف وہ ناسخ منسوخ بنیں گے جہاں ناسخ کے ذریعے منسوخ کا حکم بالکل ختم ہو جائے، وہ ناسخ منسوخ ہے، آگے سمجھیں۔ معنی نسخ کا متقدمین کے نزدیک، اور وہ شے جو واضح ہوئی ہے ہمارے لیے صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کلام کے استقراء کے ساتھ، وہ یہ بات ہے کہ متقدمین کون؟ صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ عنہ، متقدمین استعمال کرتے تھے لفظ نسخ کو اس کے لغوی معنی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لغوی معنی جو ازالت و شیئن بے شیئن ہے، نسخ کا لغوی معنی ایک شے کا دوسری شے سے ازالہ جس قسم کا بھی ہو، تبھی تو وہ ساری صورتیں بنی ہیں جی، نہ کہ متقدمین کے مصطلح کے معنی کے ساتھ۔ پھر وہ دیکھ لو، وہ بیان و انتہائے حکم شرعی بطریق متراخن حتیٰ کہ نہیں جائز امتثال اس کا، یا یوں کہہ لو کہ خطاب جو دلالت کرے حکم ثابت بالخطاب متقدم کے ارتفاع پر، ایسی وجہ پر کہ اگر دوسرا خطاب نہ آتا تو پہلا ثابت ہی رہتا، لیکن ما تراخی انو دوسرا خطاب پہلے سے متراخی ہو۔ خلاصہ دونوں تعریفوں کا کہ منسوخ متاخرین کے نزدیک منسوخ نہیں باقی رہتا حکم اس کا کسی وجہ میں، اور نہیں ہوتا اس کے لیے محمل محامل سے، بالکل ان کا کوئی محمل نہیں رہ گیا، اور نہیں جائز امتثال منسوخ کا کسی وقت میں، بالکل منسوخ اے نسخ کن کے نزدیک؟ چلو جی، پس معنی نسخ کا متقدمین کے نزدیک آیت کے بعض اوصاف کا ازالہ
دوسری آیت کے ساتھ دوسری پس نسخ متقدمین کے نزدیک مطلق تغییر وہ کہ طاری ہو کس پر مطلق تغییر تو اندھی ان تعریف ہم برابر ہے کہ ہو وہ ازالہ عمل کی مدت کے انتہا کو بیان کرنے کے ساتھ یا کلام کو معنی متبادر سے پھیرنے کے ساتھ غیر متبادر کی طرف اور اسم فاعل مفعول دو میں ترنن کچھ پکا لوے کرو یا قید کے اتفاقی ہونے کے بیان کرنے کے ساتھ یا عام کی تخصیص کے ساتھ یا منصوص کے درمیان اور اس کے درمیان کہ قیاس کیا گیا منصوص پر ظاہراً ان کے درمیان کیا ہے فارق کے بیان کے ساتھ کہ ان میں فرق ہے یا عادات جاہلیہ سے کسی عادت کے ازالے کے ساتھ یا شرائع سابقہ سے شریعت کے رفع کے ساتھ جی نسخ کا معنی متقدمین کے نزدیک اور وہ کہ وضاحت کی گئی ہمارے لیے صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے کلام کے استقراء کے ساتھ یہ کہ متقدمین استعمال کرتے تھے نسخ کو نسخ کے لغوی معنی میں وہ لغوی معنی جو ازالۃ شیء بشیء ہے نہ کہ اصولیین کی مصطلح کے معنی میں پس معنی نسخ کا متقدمین کے نزدیک آیت کے بعض اوصاف کا ازالہ دوسری آیت کے ساتھ برابر ہے ہو یہ ازالہ عمل کی مدت کی انتہا کے بیان کرنے کے ساتھ یا کلام کو معنی متبادر سے غیر متبادر کی طرف پھیرنے کے ساتھ یا قید کے اتفاقی ہونے کے بیان کے ساتھ یا عام کی تخصیص کے ساتھ یا منصوص کے درمیان اور وہ کہ قیاس کیا گیا منصوص پر ظاہراً کے فارق کے بیان کے ساتھ یا عادات جاہلیہ سے عادت کے ازالے کے ساتھ یا شرائع سابقہ سے شریعت کے رفع کے ساتھ زیر شرح عبارت میں شاہ صاحب نے متقدمین کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے نسخ کی جو 7 صورتیں بیان کی ہیں 7 نے ان کی مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں پہلی صورت کی مثال اگلا تک ہونا ہے نا اتھے بطور فائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم یہ سورہ نساء آیہ کریمہ نمبر 15 جی اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا گیا تھا پڑھی جائے کہ جن عورتوں نے بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کیا ہو ان کو ان کے گھروں میں مقید کر دو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور صورت تجویز فرمائیں یاد ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا بعد میں یہ حکم سورہ نور کی دوسری آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا یعنی اس حکم کی مدت عمل پوری ہو گئی جی اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے او الزانیۃ والزانی فجلدوا اب یہ پہلی صورت ہے کہ الزانیہ کے ساتھ واللاتی والی آیت کے حکم کی مدت کیونکہ تھا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا تو اللہ نے وہ سبیل بیان کر دیا کہ ان کو کیا کرنا ہے 100 درے مارنے
کیا کرنے ہیں؟ تب پہلی آیت کا حکم کہ گھر میں قید رکھیں مرد دم تک، یہ ہو اس کی مدت ختم، اب یہ نہیں کر سکتے، اب اس کو درے لگنے ثابت ہو گیا۔ تو دوسری صورت کی مثال نشان رکھا ہے، دوسری کی صورت ہے پھر نہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تک تے من الفجر نال جوڑنا ہے۔ اس آیت میں خیط ابیض اور خیط اسود کے متبادر معنی سفید داغا اور خیط داغے نواندے نے، ابیض چٹا تے سیاہ کالا، اور غیر متبادر معنی دن کا اجالا اور رات کی تاریکی، جی ملی جلی کٹھی تاریکی، مگر جی وہ تھا متبادر واقعتاً دھاگا چٹا کالا، تے غیر متبادر ہے سے مراد بھی چٹا کالا رلیا ملیا، مگر بسم اللہ من الفجر نے متبادر معنی کے احتمال کو ختم کر دیا۔ اب غیر متبادر کیا؟ دن کا اجالا، اس لیے متقدمین کے نزدیک من الفجر ناسخ ہے، متاخرین کے نزدیک یہ ناسخ، یہ مناسخ ہے۔ تیسری صورت کی مثال وہ کیا تھی؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ ربیبیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے دخول کر لیا، جن بیویوں سے تم نے دخول کر لیا، وہ جو پچھلگ بچیاں لے کر آئی تھیں جو تمہارے گھر پلی ہیں، تو یہ اگر ان کی ماں مر جائے یا طلاق دے دو تو اس سے تم شادی نہیں کر سکتے۔ اب اس قید سے پتہ چلا کہ اس کی اگر پیچھے کوئی بچی رہ گئی ہے جوان جو ربیبہ نہیں بنی ہے، اس سے شادی جائز ہونی چاہیے، اس سے نہیں سمجھے؟ اس آیت میں فی حجورکم کی قید اتفاقی ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جی کہ اگر تم نے دخول نہیں کیا ان کے ساتھ تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر فی حجورکم کی قید اعتراضی ہوتی تو جواز کی صورت میں بھی اس قید کا تذکرہ ضروری تھا، جی پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم کے لیے ناسخ ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ وہ قید اتفاقی کو اٹھا دیے، نہ بتایا کہ وہ قید اعتراضی نہیں بلکہ تو لہذا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ نے وہ ناسخ بن گئے کس کے لیے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي کے لیے۔ چوتھی صورت کی مثال وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جی اس آیت میں عموم ہے کہ اگر ظاہر کرو وہ جو تمہارے نفسوں میں ہے، یا چھپاؤ تم اس کو، ظاہر کرو یا چھپاؤ جو کچھ بھی تہاڈے اندر گزر رہا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، کیا تو لہٰذا بھی ساڈے وس وچ ہے کہ نہیں ان خیالاں کو بچنا، شیطان ٹھوکی جا رہے ہیں، اندر گزردے جا رہے ہیں، خام خواہ مشین چلی ہے، تو لہٰذا سب پر کیا ہوگا؟ یحاسبکم اللہ، اللہ تم سے سب پر حساب لے گا۔ اب اسے عموم سمجھ آیا نا کہ جو بھی تمہارے اندر چھپا ہوا ہے نا اللہ لے گا، تو یہ اس میں عموم ہے۔
اور دوسری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں مکلف کیا اللہ نے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو اب جو خیالات آتے ہیں خود بندہ لاتا نہیں ہے، تو اس میں تو بندہ مکلف ہی نہیں کہ ان کو دور کرے، وہ گما رہا ہے شیطان خبیث جی کے ذریعہ تخصیص کی گئی ہے کہ حساب ان خیالوں پر ہوگا جس کے جو تم خود لاتے ہو، اپنے اندر گماتے ہو، خود ارادہ تن، تو چونکہ تم نے خود کیا ہے تمہارے طاقت میں ان سے بچنا، تو پھر ہم ان خیالات میں گمتے ہیں، ان پر کیا ہوگا؟ حساب ہوگا جی۔ تو انہیں تو کلاس میں بیٹھے ہیں بھئی روٹی کس وقت پکے گی، میں اج باہروں کی کھانا ہے، راتی فون کی ویکھے اج میں پھر ان میسج کیتا اور جواب کی دے گا، یہ سارے ارادہ تن نے کہ نہیں کہ خود گزر رہے ہیں، یہ اسی آپ بیٹھے کر رہے ہیں، تھے کلاس بیٹھے اسی آپ کر رہے ہیں سارے، اے یحاسبکم باللہ جی۔ تو جڑے ویسے خیالات بیٹھے بیٹھے اچانک ایویں او پچھلی کو گل شیطان لیا ٹھوکی جدوں تو ہوندے سجے، تو جے تو اندے مگر ٹر گیا گھنٹہ سبق سارا ضائع، ہن پھر مکلف ہاں، خیال آیا چلا گیا، خیال آیا چلا گیا، خیال آیا چلا گیا، تو اس کا حساب نہیں ہے جی، سمجھا جی او میرے یارو۔ تو پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے دوسری آیت کیڑی لا یکلف اللہ، پہلی آیت کے لیے ناسخ ہوگی، کس کے لیے؟ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کے لیے۔ پانچویں صورت کی ہے منصوص کے درمیان اور جس پر منصوص کو قیاس کیا گیا زائد، اس میں پانچویں صورت کی مثال مشرکین عرب بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ وغیرہ جانوروں کو قربانی اور حج کے جانوروں پر قیاس کر کے ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کو جائز سمجھتے تھے کہ جی میں قربانی واسطے کوئی جانور مختص کری دے نا تو ان دی کوئی تجاوز ان چھیڑے کوئی نہ قربانی تے کرنا ہے وہ اللہ واسطے میں آندے سن میں بتاں دے نام ہی ڈنگر مختص ہو سکتے ہیں، تے انہوں جڑا چھیڑے گا مجرم ہوئے گا جی۔ پس سنا جی تو بے قیاس کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، ان کو اللہ نے تو مقرر نہیں کیا ہے، ان کو لہٰذا ان کو قربانی کے جانوروں پر قیاس کرنا یہ غلط ہے، وہ تو اللہ نے مقرر کی ہے اور ان کو تو اللہ نے۔ پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ آیت ما جعل اللہ ناسخ ہوگی کس کے لیے؟ جو کافروں نے ظاہراً قیاس کیا تھا اس کے لیے۔ چھٹی صورت کی مثال کیا؟ ازالہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے باپ کی بیوی سے جڑی دوجی ہے ماں نہیں دوجی بیوی، باپ فوت ہو گیا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرتے تھے۔ اس رسم بد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، جو گزر گیا وہ معافی ہے۔ سنیں تو اب اس سے کیا ہوا؟ ایک جاہلیت عادت کو بدلا، تو لہٰذا یہ وَلَا تَنْكِحُوا ان کی عادت کے بدلنے کے لیے کیا بن گئی ہے؟ ناسخ بن گئی جی۔ اب پہلا جو تھا وہ تو حکم شرعی تھا ہی نہیں جی کہ متاخرین کے نزدیک یہ ناسخ منسوخ بنے ہیں، وہ تو ان کی عادت تھی۔ ایک یہ مثال نیز زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ شریف کا طواف ننگے کرتے تھے، پڑھے آجے جی۔ اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد جی۔ تو
اب اس کے ذریعے بھی مشرکوں کی ایک عادت کو بدلایا گیا، کیا؟ ننگے طواف کرنے کو، کہ لباس پہنو۔ پس متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ دونوں آیتیں جاہلی رسموں کے لیے ناسخ ہیں۔ ستویں کیڑی شے ہے؟ ساتویں صورت کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل عمد کی سزا صرف قصاص تھی، صرف اس میں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ یہ جو آیت اس کے ذریعے تخفیف کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ کہ چاہو تو قصاص لو، چاہو تو دیت لو او پیسے، اور چاہو تو معاف کر دو۔ لہذا متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ آیت شریعت سابقہ کے حکم کے لیے کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ جی عدد الآیات المنسوخۃ عند المتقدمین، متقدمین کے نزدیک منسوخ آیات کی گنتی کتنی بنے گی؟ ظاہر ہے وہ زیادہ بنے گی۔ جی فاتسع باب النصر عندهم وكثر جولان العقل فيه واتسعت دائرة الاختلاف لديهم ولذلك بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى 500 آية بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة۔ پس وسیع ہے نسخ کا باب متقدمین کے نزدیک، اور کثیر ہے عقل کا جاولان گھومنا اس نسخ کے باب میں، اور وسیع ہے دائرہ اختلاف کا ان کے سامنے پڑیاں جی صورتاں، اور اسی لیے پہنچ گئی ہیں آیات منسوخہ متقدمین کے نزدیک 500 آیتوں تک۔ کتنے تک؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں بلکہ جب تم گہری نظر سے دیکھے گا نا تو جہاں کہیں بھی تھوڑی سی بھی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ تو نسخ ہے، تو پائے گا تم آیات منسوخہ کو غیر محصورہ، کیا؟ غیر محصورہ پائے گا تم، کیونکہ اگر شمار کیا جائے مثل اس کا ناسخ منسوخ میں تو البتہ ہو جائے گا جمیع قرآن اسی سے، کیونکہ کل اس کا یا اکثر اس کا تغییر ہے اس کے لیے کہ تھی اس پر ان سب کی تغییر ہے۔ تو اگر پہلی چیزوں کی تبدیلی بھی نسخ ہے تو پھر تو اکثر قرآن ناسخ بنے گا اور وہ چیزیں ساری منسوخ بنے گی، پھر تو وہ ہزاراں دی تعداد نال بن جان گے۔ جی سمجھے ہی اگے اما المنسوخ حسب اصطلاح المتاخرین فلا يتجاوز العدد القلیل لا سیما حسب ما اخترناه من التوجیہ۔ بہرحال منسوخ متاخرین کی اصطلاح کے مطابق حکم بالکل ختم کرنا، حکم مطابق پس نہیں تجاوز کرے گا نسخ عدد قلیل سے۔ شاہ جی فرماتے ہیں خاص کر کے اس کے مطابق جس کو ہم نے گھڑا ہے توجیہ سے، اپنی گال نے اختیار نہ کہا ہے کہ ہم نے توجیہ کی ہے، متقدمین نے متاخرین نے بھی جن کو ناسخ منسوخ بنایا ہے ہم نے وہاں توجیہ کی ہے کہ یہ ناسخ منسوخ نہیں بنتی ہیں، پھر مزید کم ہو جائیں گی، پھر مزید کم ہو جائیں گی۔ کو سمجھائیے عدد آیات منسوخہ کا متقدمین کے نزدیک، پس وسیع ہے باب نسخ کا ان کے نزدیک، اور کثیر ہے عقل کا جاولان نسخ میں، اور وسیع ہے دائرہ اختلاف کا ان کے نزدیک، اور اسی لیے پہنچ گئی ہیں آیات منسوخہ متقدمین کے نزدیک 500 آیتوں تک، بلکہ جب گہری کرے گا تو نظر
پائے گا تو آیات منسوخہ کو غیر محصورہ بہت ساری میں دسن تھلے جی کہ جڑی شاید جڑی ایت نال پچھلی شریعت دا گرفت ہوئی ہے کہ انہیں تبدیل کر دیتا سی یا مشرکین رسمہ جتھے جتھے رد کیتا ہے تو ساریاں پھر ناسخ بن گئی ہیں جی. اور بہرحال منسوخ متاخرین کی اصطلاح کے مطابق پس نہیں تجاوز کرتا کون منسوخ عدد قلیل سے خاص کر کے اس کے مطابق کہ تیار کیا ہم نے اس کو وہ کیڑی شے یعنی توجیہ. ہاں جی عدد آیات منسوخہ کا متقدمین کے نزدیک بس وسیع ہے باب نسخ کا متقدمین کے نزدیک اور کثیر ہے عقل کا جبلان نسخ میں اور وسیع ہے دائرہ اختلاف کا ان کے نزدیک اور اسی لیے پہنچ گئی آیات منسوخہ متقدمین کے نزدیک 500 آیتوں تک. تو گیری کرے گا نظر تو پائے گا تو ان کو غیر معصورہ. اور بہرحال منسوخ متاخرین کی اصطلاح کے مطابق بس نہیں تجاوز کرتا عدد قلیل سے خاص کر کے بمطابق اس کے کہ اختیار کیا ہم نے اس کو یعنی توجیہ. یہ تفسیروں کے اندر نا متاخرین متقدمین کی ملی جلی باتیں کرتے رہتے ہیں. پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ آپس میں ناسخ منسوخ ہے، بعد میں کہہ دیا کہ بعض کہتے نہیں اس میں تطبیق ہو سکتی ہے توجیہ. پہلا قول ہو گیا متقدمین کا، دوسرا متاخرین دا توجیہ کر دیتی نالی، یا مفسر نے اپنی رائے قائم کر دی کہ میرے نزدیک اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں ملی جلی بڑی تفسیروں میں بیان ہوتی ہیں. جی الآیات المنسوخہ عند المتاخرین، آیات منسوخہ عند المتاخرین کتنی ہیں؟ جی وقد ذکر الشیخ جلال الدین السیوطی فی الاتقان عن بعض العلماء ما ذکرناه آنفا بتقریر مبسوط كما ينبغي. ثم حرر المنسوخ طبق راج المتاخرين موافقا لراج الشيخ ابن العربي فعده قريبا من 20 آية وللفقير في أكثرها نظر فلنورد كلامه مع التعقيب. چلیں جی. اور تحقیق ذکر کیا ہے شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں بعض علماء سے وہ کہ ذکر کیا ہم نے اس کو ابھی تقریر مبسوط کے ساتھ جیسا کہ مناسب ہے. جی پھر تحریر فرمایا کنہوں نے؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے منسوخ کو متاخرین کی رائے کے مطابق جو کہ موافق ہے شیخ ابن العربی کی رائے کے، پس شمار کیا ان کو قریب 20 ایتوں سے. تو ابن العربی مفسر ہیں، انہوں نے مالکی ہیں، انہوں نے 20 ایتیں ناسخ منسوخ بنائی ہیں. تو پھر علامہ سیوطی رحمہ اللہ الاتقان میں پہلے سارا مسلک بیان کیا ہے، بعد میں ان کے نزدیک بھی صرف اتنی آیات کیا ہیں ناسخ منسوخ ہے، باقی سب میں توجیہ کر دی. تو وہ جو 20 بیان کی ہیں نا کہ یہ ناسخ منسوخ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں فقیر کے لیے ان کے اکثر میں نظر ہے، ان میں بھی توجیہ ہو سکتی ہے. پس لاتے ہم کلام امام سیوطی کی جو ابن العربی کی رائے پر ہے باوجود تعقیب کے گرفت کے. اسی نال پہلے دساں گے کون ہے گل آکھیے تے میں دساں گا بھی شاعری فرماندن میں آکھیں گے مینوں ایتھے اعتراض انج بھی ہو سکتا ہے. جی ہن 20 مقام بیان کرنے نے کی مرضی جے تو قرآن پاک کھول کے ویندے رہو تے مرضی جے تو منہ زبانی سنی اوکھاں میں بند کر دیو. جی آیات منسوخہ متاخرین کے نزدیک اور تحقیق ذکر کیا ہے شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں بعض علماء سے وہ کہ ذکر کیا ہم نے اس کو ابھی پیچھے بھی متاخرین دے نزدیک بھی جنہوں بھی عدد قلیل کو تجاوز نہیں کر دیا تقریر مبسوط کے ساتھ جیسا کہ مناسب ہے. ان علامہ سیوطی صاحب نے اس طرح بیان کیا
پھر پہلے بھی وہ جڑا نا متاخرین دے نزدیک جنیاں آیتاں بندیاں نے نا بیان کر کے نا پھر حررا اے حسنہ و اصلاحہ، بعد میں علامہ سیوطی صاحب نے بھی کہا کہ میرا میلان ادھر ہے، پھر تحریر کی، منسوخ کی، متاخرین کی رائے کے مطابق جو کہ موافق ہے شیخ ابن العربی کی رائے کے، پس شمار کیا اس کو علامہ سیوطی صاحب نے قریب 20 آیتوں سے۔ شاہ جی فرما رہے ہیں فقیر کے لیے ان کے اکثر میں نظر ہے، پس چاہیے کہ لائیں ہم کلام ان کی، کن کی؟ امام سیوطی صاحب کی، جو ابن عربی سے منقول ہے، باوجود تعقیب کے، بے ایسی گرفت بھی نہ کریے، صبر ہو بیکھو نا، اے جے ابو بکر محمد بن عبداللہ قاضی مالکی ابن العربی کی الف لام پڑھنا ہے کی معافری اندلسی 468 تے 500 اے ہور جے ایک نے صوفی بابے او نے شیخ ابن عربی، اے ان اصطلاح ہے علماء دے درمیان بے جس لئے اے مالکی مفسر بولنا ہوئے تے آندھے نے ابن العربی کا یہ قول ہے، تے جس لئے بابے صوفی دی گل کرنی ہوتا نے ابن عربی کا، شیخ اکبر نے یہ کہا، تو پہلے نیش انہاں دی بھی تفسیر ہے وے، انہاں دی بھی پہ یہ تھلو بھی 2 جلد ہے جے بابے دی، شیخ اکبر دی بھی تفسیر ہے وے، تے او جڑا نا انہاں دی تفسیر 4 جلدہ ہیں جڑا نا او مضبوط تفسیر ہے جی، بڑی زبردست جی۔ لیکن یہ بھی کہ کوئی بھی تفسیر پڑھنے تو پہلا مفسر دا پتہ ہوئے اے شافی ہے، مالکی ہے، حملی ہے یا حنفی ہے یا اے ظاہریہ ہے۔ پیچھے کنی باری ہے کہ داؤد ظاہری کا یہ مذہب ہے جی کہ وہ اپنے آپ کو کسی کا مقلد نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں ظاہری ہے، اصحاب ظواہر۔ پہلے مفسر کا پتہ ہو کہ یہ کون ہے، اس تو بعد صرف مسئلہ ہے کہ جو آیات الاحکام ہیں ان پر انہوں نے اپنے مذہب پر جو ان کے ائمہ کی تحقیق ہے وہ بیان، ڈنڈی نہیں مارنی کسی بھی واجہ ہو، وہ بیان کرنی ہے۔ اب حنفی جب شافیوں کی تفسیر پڑھے گا تو آیات الاحکام پر ان کا یہ مسئلہ بنے گا جی، اس واسطے پہلے وہ پتہ ہوئے، پھر آیات الاحکام دا بھی پتہ ہوئے، پھر اس تو بعد مسئلہ ہے جی۔ آیات منسوخہ متاخرین کے نزدیک و تحقیق ذکر کیا شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں بعض علماء سے وہ کہ ذکر کیا ہم نے ان کو ابھی تقریر مقصود کے ساتھ جیسا کہ مناسب ہے۔ پھر تحریر فرمائی منسوخ کو متاخرین کی رائے کے مطابق جو موافق ہے شیخ ابن العربی کی رائے کے، پس شمار کیا ان کو قریب 20 آیتوں کے، اور فقیر کے لیے ان کے اکثر میں نظر ہے، بس چاہیے کہ ہم لائیں ان کا کلام باوجود تعقیب کے ساتھ، باوجود نہیں بے نال نال اسی دساں گے بے ساڈے نزدیک جڑا ہے نا اے گل ہے جی سنیں او میرے او یارو۔ چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں بعض علماء سے مذکورہ بالا باتوں کو مناسب شرح بست کے ساتھ بیان کرنے کے بعد متاخرین کی اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن العربی کی رائے کے موافق منسوخ آیتیں تحریر فرمائی ہیں جو تقریباً 20 ہیں۔ ان میں سے 15 آیتوں کے منسوخ ہونے میں شاہ صاحب کو کلام ہے، 20 میں سے، اس لیے آئندہ سطور میں شاہ صاحب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے کلام کو بیانی نقل فرما کر اس پر تبصرہ فرماتے ہیں۔ تو شاہ صاحب درزیق پورے قرآن پاک 5 آیتاں ناسخ منسوخ نے جی، کنیاں باقیاں میں جو توجیہ کی تھی انہوں 20 مقام تھوڑے سامنے لیاؤں لگے جی۔
ایک تا پڑھو چاہ فمن البقرة انہیں اے مڈو شروع کرنا ہے الحمد شریف چھڑ دیتی ہے نا، لہذا ان دے بچ ناسخ منسوخ کوئی نہیں. کندے بچ سورہ بقرہ تو لے کے والناس تک جانا ہے، جنہ بچ ہے وہ بیان کر دے جی. اے نہیں بھی فلانی آیت نمبر سورتاں شروع نے جی. فمن البقرة قوله تعالى أعوذ بالله دیکھو نا فامن البقرہ 1 2 3 4 5 6 جی ہو گئیاں. اگوں آ رہے ہی ومن آل عمران ان جگہ تے 7 نمبر ہے، لیکن او آل عمران وچ کیڑی کیڑی ہے سنیں. او بقرہ وچ او لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آخری یہ ساریاں بقرہ دی چل رہی ہیں جی. قوله تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن كتب الرحیم. عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية منسوخة الآیہ الآية بھی ہوں بھی اقرأ آیاتا یہ گل گئی مک. قولہ تعالی منسوخاتن اے مبتدا خبری میرے یارا جی. قيل بآية المواريث وقيل بحديث لا وصية لوارث وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. قولہ تعالی سورہ بقرہ سے یہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت جی. اگے ان تارک خیر امین احدکم الموت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. مانا کرے اس دا عرض کیا گیا ہے تم پر کیڑی شے جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے موت تو کیا فرض کیا گیا ہے بشرطے چھوڑے کچھ مال ان تارا کا مالن خیرن کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ. ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر. بس اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا ماں باپ کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتا ہے. سنیں جا گل. تو اب یہ جو آیت ہے نا یہ آیت یہ پہلے بیان ہو رہا ہے ابن عربی کا قول. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے آیت المواریث کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اس آیت میں چونکہ حصہ داروں کے حصے بیان ہو گئے ہیں تو اب ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. حصے داروں کے لیے حصے بیان ہو گئے ہیں اب ان کے لیے لہذا ماں باپ کے لیے وصیت، قریبی رشتہ داروں کے لیے جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ منسوخ ہو گئی ہے. اور ابن العربی کہتے ہیں بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اس حدیث کے ساتھ لا وصیت علی. آپ مالکین نات باقیاں دے نزدیک حدیث قرآن دا ناسخ ہوندی ہے میرے یارو کہ حدیث جو ہے نا لا وصیت علی وارث یہ ناسخ ہے. 2 قول ہو گئے. بعض نے کہا ہے کہ اجماع ہو گیا ہے کہ اب وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے، تو اجماع ناسخ ہے اس آیت کے لیے. اجماع تب جنہوں نے کہا ہے ان کے نزدیک اجماع بھی ناسخ ہوا آیت کے لیے، اور قیلہ کے جو قائل ہیں ان کے نزدیک حدیث بھی ناسخ ہوئی. کس کے لیے؟ کتاب اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ کتاب اللہ کے لیے. جو لفظ پڑھے وہ بولیا کرو جی. تو یہ حدیث روایت کی ہے اس کو 10 صحابہ سے اور نکالا ہے اس کو صحابہ سنن نے، نسائی کے علاوہ جناب ابو امامہ سے اور ان کے بغیر ابی داود عن عمر بن خارجہ. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو امت نے تلقی بالقبول کیا ہے. تو تلقی بالقبول ہو تو حدیث اور مضبوط ہو جاتی. امت مراد مجتہدین قول کیا کہ انہوں نے ابن العربی حکایت کی ہے اس کو ابن العربی نے. سنا جی. پس
بقرہ سے قولہ تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الآیہ، یہ قول تعالی منسوخ ہے لیکن کندے نال؟ بعض تین قول نے، بعض نے کہا آیت المواریث کے ساتھ، بعض نے کہا لا وصیۃ لوارث حدیث کے ساتھ، بعض نے کہا اجماع کے ساتھ، یعنی اجماع ناسخ ہے، یہ منسوخ۔ حکایت کی ہے اس کو ابن العربی نے جی۔ پس بقرہ سے قوله تعالی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الآیہ منسوخہ ہے، بعد نے کہا آیت المواریث کے ساتھ، اور بعد نے کہا لا وصیۃ لوارث حدیث کے ساتھ، اور بعد نے کہا اجماع کے ساتھ۔ حکایت کیا اس کو ابن العربی نے، قلت بل یہ منسوخۃ بآیۃ یوصیکم اللہ فی اولادکم وحدیث لا وصیۃ مبین للنسخ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کا ناسخ جو ہے وہ صرف آیت المواریث ہے۔ کون ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ ناسخ ہے، آیت کی ناسخ ہے۔ باقی رہے گی حدیث تو وہ اس نسخ کی مبین ہے، وہ اس کہ اب جن کے لیے وصیت، جن کے حصے مقرر ہو گئے ہیں اب ان کے لیے وصیت نہیں ہے، تو یہ حدیث ہمارے نزدیک مبین ہے، اور ناسخ جو ہے وہ کون ہے؟ نہ یہ حدیث ناسخ ہے نہ اجماع ناسخ ہے۔ میں کہتا ہوں بلکہ یہ آیت منسوخہ ہے، یعنی منسوخ منے آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم کے ساتھ اور حدیث لا وصیۃ لوارث مبین ہے، وہ نال لفظ پڑے حدیث پاک دا چاکا کیوں آ گئے؟ مبین ہے نسخ کے لیے۔ ایک تن وائبریشن لگ جاندی بھی کوئی بھی لفظ پڑھ دے ہوتا جی۔ میں کہتا ہوں بلکہ یہ منسوخہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت کے ساتھ، اور حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس کے لیے؟ نسخ کے لیے۔ سنیں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں فرماتے ہیں، علامہ سیوطی، کہ سورہ بقرہ میں جو آیتیں منسوخ ہیں ان سے پہلی آیت یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے جب کسی کو آثار سے موت کے نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو، تو وصیت کرنا والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے معقول طریقہ پر یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ تشریح، اس آیت میں ورثاء والدین وغیرہ کے لیے وصیت کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کوئی نہیں ہے گل، حالانکہ وارث کے لیے وصیت باطل ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے ابن العربی کی رائے کے مطابق یہ آیت منسوخ ہے، مگر اس کے ناسخ میں 3 قول ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک آیت میراث یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم ناسخ ہے، بعض کے نزدیک حدیث لا وصیۃ لوارث ناسخ ہے، بعض کے نزدیک اجماع ناسخ ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، 5 میں ایک آ گئی جے، مگر ان کے نزدیک ناسخ آیت میراث ہے، اور حدیث لا وصیۃ لوارث نسخ کو واضح کرنے والی ہے، اور اجماع سے اس آیت کو منسوخ ماننا صحیح نہیں ہمارے حنفیوں کے نزدیک، اس لیے کہ اجماع قیاس کی طرح
کسی حکم شرعی کے لیے ناسخ، جیسے قیاس ناسخ نہیں بن سکتا، تو اجماع جو ہے وہ بھی تو قیاس کی جمع ہے نا، ایک ایک رائے سارے دی اکٹھی ہوئی کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتا۔ اصول فقہ کی مشہور کتاب حسامی میں ہے کہ ولا خلاف بین الجمہور ان القیاس لا یصلح ناسخا وَكَذَلِكَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ، اکثر کے نزدیک بھی ناسخ۔ تو بعض نزدیک ہے تو تاں تکیل کڈیا ہے نا، اور کو سمجھے کہ کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا وصیت لوارث، یہ حدیث 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور ائمہ کرام کے نزدیک مقبول ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تفصیل کے لیے نسب و رایہ دیکھیے۔ زیر بحث آیت جی نظر آ رہے ہیں کو اگرچہ شاہ صاحب نے منسوخ مانا ہے، بھئی یہ کیا ہے کیڑی، مگر حضرت قتادہ، حضرت طاؤس اور حضرت حسن بصری وغیرہ رضی اللہ عنہ حضرات منسوخ نہیں مانتے کہ یہ آیت منسوخ۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت میں اور آیت میراث میں کیڑی تطبیق ممکن ہے، تو جب تطبیق ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت یہ نبابیاں کیا۔ علامہ شوکانی کا بھی اس آیت کو علامہ شوکانی بھی اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے۔ وہ اس آیت کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ آیت اگرچہ عام ہے، کیڑی کوتبہ عام ہے، مگر معنی کے اعتبار سے خاص ہے، اور والدین سے ایسے والدین مراد ہے، مطلقاً والدین نہیں جو کفر و رکیت کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو۔ شخص فوت ہوئے اندر ماں باپ غلام نے وارث بنن گے، ماں باپ بددین نے بنن گے، انہاں واسطے وصیت کر سکتے، انہاں ماں باپ واسطے کر سکتے جی، سمجھا جی وراثت سے محروم ہوں، اور اقربین سے ورثاء کے علاوہ دیگر رشتہ دار مراد ہیں، تو ان کے لیے والاقربین ہے نا، ورثاء کے علاوہ تو وصیت ہے کہ کوئی نہیں جی۔ اور شخص فوت ہویا ہے، ان دے 2 بیٹے نے، تیسرا بیٹا زندگی چ فوت ہو گیا، ان دا پوتا، ان دا بیٹے دا بیٹا موجود ہے، تے بیٹیاں دے ہوندیاں پوتا محروم ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اب یہ دادا پوتا اس کا وہ بادام دی گری ہے، چھلکے نے تے وہ گری ہے، وہ ایڈا قریبی ہے کہ کوئی نہیں، اور تینوں تو نہیں کی تجربہ ہونا کسی نے بھی کہنا، انہوں عبدالعلیم نے تجربہ جنہوں 4 شادیاں کیتیاں سو، تو واقعات دھیان کر، تو وہ اب دادا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں، 3/3 کی، کتنی 3/3 کی وصیت کر سکتا ہے جی۔ 15 کلے زمین ہے ہوندی تے 3/3 کنی ہے، وہ کہتا جی 5 کلے میں پوتے نوں دیتی، تے ہن پوتا ہے نا دونوں دے برابر ہویا ہے کہ نہیں، ہو گئے، فرض کرو یہ 2 ہی نے، تے جے انہاں دونوں دے نال انہاں دیاں بھیناں بھی ہون 3-4 جی، یا 15 کلے زمین ہے تے ان دے 4 پتر زندہ نے، ایک فوت ہو گئے، تو وہ آندا ہے کہ میں 3/3 اس پوتے نوں وصیت کیتی، تو 5 ہوندے چلی گئے، تے باقی جڑے 10 نے انہاں چماں ونڈے، انہاں دا 2.5 آئے جی، پوتا نال ود گیا جی، سمجھ آئیے، اے بھی ہو سکتا ہے جی۔ سنیں ہی اچھا جی، تو ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، یہ مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، تو وہ اپنا واقعہ لکھ دے کہ بھئی میری والدہ جیڑی ہے نا وہ کافرہ سی، تے اللہ تعالیٰ میں نے اسلام نسیم کیتا تے بڑے علامہ بنے جی بہت، تو کہندے جدوں میں جان تے میری وجہ تو میں ظاہر کافرہ والدین دی خدمت کرنی کہ کوئی نہیں، بیماری کو تو پڑھیا جے مسئلہ او یا ایھل چھریون، او حضرت چھریاں پڑھیا کہ کوئی نہیں،
جی کافر نو سلام دے جواب دینے وچ بھی قول ہے کہ کوئی نہیں پڑھے گے تا میں کہ یا ایھا چھری جون کہ حضرت علامہ چھری صاحب تو کہتے میری والدہ جیڑی ہے نا وہ غیر مسلمہ سی زندگی وچ خدمت ہوندی رہی تو جلے میں میری موت دا وقت قریب ہے تو اس وقت مینوں ایت سمجھ آئی ہے کہ میری ماں دے میرے جد مرنے تو بعد ملنا کچھ نہیں چونکہ وہ کافر ہے تو لہٰذا میں پھر وصیت کی تھی کہ میری ماں نو میری جائیداد چو اتنا دینا جی وہ تہائی تو کاٹی کرنی چوکھی تو نہیں کرنی تو کہتے اس وقت میں نے سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ آیت بلکہ موجود ہے مراد ایسے وہ والدین ہیں جو وہاں جائیداد سے محروم ہیں جائیداد سے تو ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے سنیں جی اسی طرح قریبی رشتہ دار کیا جو وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں اور مرنے والے دے بیٹے نے تو ان دا بھتیجا ہے بھتیجے محروم ہونا ہے کہ کوئی نہیں ان دا بھائی ہے انہیں ہوں تو سراجی پڑھ لیے اگے تو میں لارا لاندہ سا بھی یار پڑھا گے تو سمجھ آئے کہ تو ہوں تو باچی پڑھ لی ہوں تو ہاں کرو بیماری ہو کہ بیٹے موجود ہوں تو بھائی بھتیجے محروم ہیں کہ کوئی نہیں جی تے وہ انہوں واسطے وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں لہذا بھی عید اگر محمل بیان کیتا جائے تو یہ توجیہ ہو سکتی ہے توجیہ ہو سکتی ہے جی تے بھی کہ اس طرح کر کے بزرگاں جڑے توجیہاں کیتیاں نا ڈانگاں لے کے انہوں نے پیچھے نہیں لگ جانا نا توجیہاں کیتے نے بھی اے معنی بن سکتا ہے جی آگے جی سمجھے چلو معنی کر